اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے 5.9 شدت کے زلزلے سے پشاور، نوشہرہ، میدان، ایبٹ آباد، بٹاگرام، ملاکنڈ، سوات، بنیل لرز اٹھا۔ ہنگو، باجوڑ، محمد میں بھی جھٹکے، اٹک، میاوالی، گجرانوالہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اور وزیراعظم شہباز شریف کا کامیاب دورہ چین مکمل، ایس سی او اور ایس سی او پلس کے اجلاس میں شرکت، چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کی۔ وزیراعظم نے چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب کیا۔ شہباز شریف ایران، ترکی، روس، آذربائیجان اور تاجکستان کے سربراہوں سے ملے، دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ گجرات اور گرد و نواح میں تیز بارش سے سیلاب آ گیا۔ 20 گھنٹے میں 526 ملی میٹر بارش سے سڑکیں دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگی۔ قمر سیالوی روڈ پر نالا اوور فلو، پانی گھروں دکانوں میں داخل، اربن فلڈنگ سے شہری گھروں اور چھتوں پر محسوس۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، چشتیاں کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ سے دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ بستی امام شاہ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، سڑک بہہ گئی۔ قادر آباد سے نکلے بڑے ریلی نے جلال پور بھٹیا کے نواحی دیہات میں تباہی مچا دی۔ دریائے چناب کے پانی سے 50 کے قریب موازیات اور سینکڑوں بستیاں زیرآب۔ اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ضلع شہید بنظیر آباد کا دورہ، ضلع انتظامیہ نے سیلاب کی تیاریوں پر بریفنگ دی۔ آصفہ بھٹو نے کہا یہ وقت ایک قوم بن کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، بزنس ٹو بزنس تعاون اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات پر زور۔ سی پیک کی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت کے شعبے میں تعاون کے لیے معاہدے، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم نے غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت اور قوم کا شکریہ ادا کیا۔ وفود کی سطح پر بات چیت کے بعد چینی وزیر اعظم نے ظہرانہ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا تارڑ، محمد اورنگزیب اور احسن اقبال نے شرکت کی۔ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے اہم ہیں۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ بھارت سے آنے والے نئے ریلے نے صورتحال مزید خطرناک بنا دی۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان کاٹھیا کہتے ہیں انتظامات مکمل ہیں، کوشش ہے کسی قسم کی بریچنگ نہ کرنی پڑے۔ شگاف پڑے تو 27 دیہات متاثر ہوں گے۔ اس وقت ہماری مکمل توجہ ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانیوال پر ہے۔ دریائے راوی میں خطرناک صورتحال ہے۔ شاہدرہ پر پانی تیز ہے۔ 6 اور 7 ستمبر کے درمیانی شب 9 لاکھ کیوسک کا ریلا گردو بیراج میں داخل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں چونگ ملتان روڈ پر فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، مریم نواز نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے، سیلاب متاثرین کے مسائل سنے۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرین کو یقین دلایا کہ جو کچھ حکومت کے بس میں ہوگا وہ کیا جائے گا۔ مریم نواز کو امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ننکانہ صاحب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کے مسائل سنے اور راشن تقسیم کیا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب سے انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا لاکھوں افراد کو اس وقت امداد کی ضرورت ہے۔ ریلیف اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے $6 لاکھ جاری کر دیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین پی پی قصور، جنگ، چنیوٹ، مظفر گڑھ اور ملتان جائیں گے۔ پنجاب کے بعد بلاول بھٹو سکھر میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں جائیں گے۔ پنجاب سے سندھ میں سیلاب آنے میں مزید 3 دن لگیں گے، امید ہے پانی توقع سے کم آئے گا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کچے سے 94,000 سے زائد آبادی، 3.25 لاکھ سے زائد مویشی محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے۔ 24 لاکھ سے زائد مویشی سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔
हर जगह हुकूमत सिंध की मशीनरी मौजूद है। वजीर आला एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अंदरून सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा, पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए। पाक फौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में भरपूर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और तहरीक इंसाफ में दरार। महमूद अचकज़ई हुक्म इम्तना तक उमर अयूब को अपोजिशन लीडर रखने पर नाराज। जराये का कहना है पीटीआई ने महमूद अचकज़ई से कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई का शुक्रिया अदा करें, स्टे ऑर्डर तक अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल न करें। महमूद अचकज़ई ने तजवीज न मानी और बलोचिस्तान चले गए। महमूद अचकज़ई ने जवाब दिया, आप लोग चाहते ही नहीं कि मैं अपोजिशन लीडर बनूं। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने नाराजगी की तरदीद कर दी। कहा महमूद अचकज़ई मामूल की सियासी सरगर्मियों के लिए कोयटा में है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को ज़ैली इदारा बना दिया गया। हमने दरख्वास्त दायर कर दी है। मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नजरसानी अपीलें सुने। असद कैसर का कहना है कि हमारा इत्तेहाद अदालत के साथ है, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। बुनियादी कानूनी हकूक को सल्ब किया गया। मुअज़्ज़िज़ जजेस अपना किरदार अदा करें। जना हाउस हमला केस बानी पीटीआई का भांजा शाहरेज जमानत पर कोट लखपत जेल से रिहा। अलीमा खानम के दूसरे बेटे शेरशाह की जमानत भी मंजूर। लाहौर की एटीसी का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अलीमा खानम कहती है मेरे बेटे तो रिहा हो गए, बाकी लोगों को भी रिहा किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई की सजा गैर कानूनी है। शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी उन्हें पार्टी से निकाल चुके, उनकी किसी बात का जवाब देना जरूरी है। सैलाब की वजह से पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। कौमी की 5 और पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमला इंतखाबी फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। कराची में फिर बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में 6 से 9 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और खैरपुर समेत गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिद्दोनवा में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है पाकिस्तान में गंदम महंगी जबकि आलमी मार्केट में सस्ती मिल रही है। हुकूमत ने गंदम की दरामद पर जल्द फैसला न किया तो आटे की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। सिंध हुकूमत अगले हफ्ते गंदम रिलीज करती है तो गंदम की कीमतें कम हो सकती हैं। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मस्जिदों को सजा दिया गया। महफिल मिलाद और नात ख्वानी का एहतमाम। वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब में अशराए रहमतुल्लिल आलमीन शायान शान तरीके से मनाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा वजीर आला की हिदायत के मुताबिक ईद मिलादुन नबी की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। तालीमी इदारों में सीरतुन नबी पर तकरीबात और कुरान ख्वानी होगी। सिंध के गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन नबी की रूह पर तकरीबात, नात ख्वानी और कवालियों का एहतमाम। गवर्नर हाउस में तकरीबात 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान के लिए मुनफरिद एजाज। आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 का ऐलान। विजन पाकिस्तान फातेह करार। इस्लामाबाद में वाक़ विजन पाकिस्तान इमारत ने आर्किटेक्चर का आर्मी अवार्ड जीत लिया। विजन पाकिस्तान इमारत को 7 ममालिक के साथ मुंतखब किया गया। ये इमारत डीबी स्टूडियोज ने जदीद खतूत पर डिजाइन की है। पाकिस्तानी और अरब फन तामीर से मुतासिर ये इमारत पसमानदा नौजवानों को पेशा वराना तरबियत फराहम करने वाले इदारे का मरकज है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कम वसाइल वाले बच्चों को खुद मुख्तार बनने की तरबियत दी जाती है।
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائے شمشاد مرزا سے کمانڈر ترک ایئر فورس کی ملاقات، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل ضیاء جمال قائد اوغلو نے پاک افواج کے انسداد دہشت گردی میں کردار کو سراہا۔ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ گورنر سندھ سے چیف جسٹس فلسطین ڈاکٹر محمود صدیقی کی وفد کے ہمراہ ملاقات، وفد میں مسجد اقصی کے امام قاضی احمد حسین اور فلسطینی صفی ڈاکٹر ظہیر محمد حمداللہ زید بھی شامل۔ پاکستان اور فلسطین کے برادرانہ تعلقات، امت مسلمہ کے اتحاد اور اسرائیلی جارحیت پر تفصیلی گفتگو۔ کامران ٹیسوری نے کہا، پاکستانی عوام ہر سطح پر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت مسلمہ کو مل کر آواز بلند کرنا ہوگی۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 84 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 4 افراد سے انہیں گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ایک بچے سمیت 17 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 370 ہو گئی۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ معاہدے میں اسرائیلی رغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شرط بھی شامل ہے۔ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کا قافلہ رواں دوا۔ اسرائیل نے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے ہنگامی مشقیں شروع کر دیں۔ رات گئے کشتیوں کے اوپر ڈرون پرواز کرتے رہے۔ فلوٹیلا کا پہلا پڑاؤ تیونس میں ہوگا۔ تیونس سے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی فلوٹیلا کا حصہ ہوں گے۔ امریکی فوجی بھی غزہ میں نسل کشی کے خلاف بول پڑے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف۔ سینٹ کمیٹی میں احتجاج پر 2 فوجی افسر گرفتار۔ فوجی افسران نے کانگریس کو غزہ میں قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتیں 2200 سے زائد ہو گئیں، 3500 سے زائد زخمی ہیں۔ اتوار کو آنے والے زلزلے سے صوبہ کنر، ننگرہار، لغمان، نورستان اور پنجشیر میں خوفناک تباہی ہوئی۔ ہزاروں خاندان کھلے آسمان تلے امداد۔ کہیں ڈی این اے لیک نہ ہو جائے۔ بیجنگ میں روسی صدر پیوٹن سے شمالی کوریا کے رہنما کنگ جونگ ان کی ملاقات کے بعد ان کا عملہ اپنی رہنما کی کرسی صاف کرنے پہنچ گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کم جونگ ان جس کرسی پر بیٹھے اور وہاں ارد گرد موجود جتنی بھی چیزوں کو انہوں نے چھوا، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے صاف کیا گیا۔ کم جونگ ان نے جس گلاس میں پانی پیا وہ بھی عملہ ساتھ لے گیا۔ کراچی میں موٹاپے کے مریضوں کے لیے امریکی طرز کے جدید علاج کا آغاز۔ امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمن نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ گیسٹرو اینٹیریولوجی میں جدید طریقہ علاج کا افتتاح کر دیا۔ امریکی کمپنی بوسٹن سائنٹیفک کا تیار کردہ طریقہ علاج نسبتاً آرام دہ اور موٹاپے کے مریضوں کے لیے نئی امید ہے۔ قونصل جنرل چارلس گڈمن نے کہا، پاکستان کے عوام کی زندگی بدلنے والے علاج تک پہنچ ممکن بنا رہے ہیں۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان اور یو اے کی ٹیمیں دوسری بار آمنے سامنے۔ شارجہ میں گرین شرٹس کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، کپتان سلمان علی آغا اور محمد حارث پھر ناکام۔ لوور مڈل آرڈر کے اننگز کو سنبھالنے کی کوششیں۔ قومی ٹیم آج کا میچ جیتی تو فائنل میں پہنچ جائے گی۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ انجری سے نجات پانے کی کوششیں، شاداب خان نے ری ہیب شروع کر دیا۔ قومی آل راؤنڈر نے سوشل میڈیا پر فزیکل ٹریننگ کی ویڈیو شیئر کی، لکھا، آپ سب کے ساتھ اور دعاؤں کا شکریہ۔ شاداب نے ربع سال انگلینڈ میں دائیں کندھے کی سرجری کروائی تھی۔ انجری کے باعث وہ ایشیا کپ میں قومی ٹیم کا حصہ نہ بن سکے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز ویمن ورلڈ کپ کی تیاری۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں جاری۔ 7ویں روز ہائی پرفارمنس سینٹر میں 3 گھنٹے انڈور پریکٹس۔ بیٹنگ اور بالنگ کی سکلز نکھارنے کے ساتھ فیلڈنگ اور فٹنس بہتر کرنے کی مشقیں بھی کی۔ ویمن ٹیم کا کیمپ 11 ستمبر تک جاری رہے گا۔ 5 جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز 16 ستمبر تک شروع ہوگی۔